السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. بے شک بلا تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ، آپ کے اقوال، افعال، احوال سب کے سب تمہارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے کارآمد ہوگا؟
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اس بات کی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رب کی پیشی کا جس کے دل میں پختہ یقین ہے وہ اس اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، وہ اس کو اپنے لیے ماڈل بنائے گا۔ اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے جس کا آخرت کے اوپر پختہ یقین ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ سامعین کرام، 21ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی کامیابی، فلاح اور نجات کا مدار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کائنات میں جہاں جہاں بھی وہ بستے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اسوہ کا معنی نمونہ ہے، اور حسنہ کا معنی ہے اچھا، بہترین۔ تو اسوۃ حسنۃ اس مرکب کا معنی ہوا بہترین نمونہ۔ کائنات میں جیسے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے زیادہ شان والی، سب سے زیادہ عظمت والی ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جس طرح ان کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح ان کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ ہم ذات کو تو اعلیٰ مانیں اور ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ان کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے؟ یہ تو دکھاوے کی بھی محبت نہیں ہے۔ بھئی جس کو اعلیٰ مانا ہے، جس کی شان کو اعلیٰ جانا ہے، اب اس کی بات کو کیوں نہیں اعلیٰ جانتا؟ اس کی بات کو کیوں نہیں اعلیٰ مانتا؟ ساری باتیں دنیا جہاں کی، بڑے بڑوں کی، بزرگوں کی ایک طرف ہوں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث ایک طرف ہو، تو سب پر حاوی اور افضل اور فائق وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ساری کائنات کو بہت بڑے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو وہ ساری کائنات جو ہے وہ
ہلکی ہو جائے گی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ احادیث کے اندر موجود ہیں. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات آپ کے پاس آ جائے، آپ تک پہنچ جائے، پھر اس کو نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے حیل و حجت اور بہانے تراشنا، یہ اپنے ایمان کی نفی کرنا ہے. اور سید کائنات، امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کتب احادیث کے اندر. آپ نے فرمایا لا یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میری لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنا نہیں لیتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی نے شریعت اپنے پاس سے نہیں بنائی تھی، خود نہیں بنائی تھی، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے پاک پیغمبر کوئی بات اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں. وہ تو بولتے ہی وہ ہیں جو وہی ہوتی ہے، وہ تو بولتے ہی وہ ہیں جو وہی ہوتی ہے. اور وہی سے زیادہ سچی بات اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی. ہاں ایک جھوٹا شخص، ایک کذاب شخص نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے، وہ جھوٹ ہے، کہ وہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے، وہ تو خود ہی کذاب ہے، اور وہی کا سلسلہ تو اللہ نے بند کر دیا. اب یہ کیسے کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آئی ہے؟ لہذا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا نا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. نبی پاک نے اس کو باخبر کیا اور اس کو ہدایت کی طرف بلایا، صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اور اسے جو خط لکھا اس کے اندر بھی آپ نے یہ لکھا تھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب کی جانب یہ میرا خط ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال، کذاب، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. اب تو 30 سے بھی کتنا ہی زیادہ ہو جائے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو جاتا ہے. شیطان ہے نا، شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جس نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ دشمنی کی، جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو جنت سے نکلوایا، جنت سے نکلوایا ان کو. ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافیاں مانگی، اتنی معافیاں مانگی، اتنی توبہ کی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور 8ویں پارے سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا.
جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی ایک درس دے رہی ہے، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، یہ اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو جنت میں پھر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ جنت سے جو نکال دیا گیا، اب دوبارہ جنت میں داخلے کی تمنا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ رب کو کثرت سے یاد کرو، رب سے معافیاں مانگو، توبہ استغفار کرو۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کماتا رہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ استغفار کی توفیق دے دے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، تو اس کی بخشش کی امید ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور مرنے سے قبل وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر غلط راہ پہ چل پڑے، پہلے تو نماز پڑھتا تھا، مرنے کے قریب پہنچا نمازیں چھوڑ دیں، ایسا دماغ خراب ہوا کہ جو پہلے نیکیاں کرتا تھا وہ ساری چھوڑ دیں۔ اب ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ سوائے جہنم کے ایسے شخص کا کوئی اور انجام نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے خاتمے کے لیے بہترین دعا کیا کرو، اچھی موت کی تمنا رکھا کرو۔ یا اللہ ہمیں اچھی موت عطا کرنا، ہمیں ایمان والی موت عطا کرنا، ہمیں سلامتی والی موت عطا کرنا، ہمیں ایسی موت عطا کرنا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں جنت بھی مل جائے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو ایسی موت عطا کر دیتے۔ پرانے دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں اور بندیوں کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس سعادت کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور تمنا بھی رکھنی چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام، آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ پکی بات ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اس سے پکی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ بات میری نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی بزرگ کی نہیں، یہ تو نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے۔ نبی کے فرمان کی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ذمے کوئی ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کہی تھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ ایک بات اللہ کے نبی نے کہی نہیں اور ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے نبی کا نام لے کر یہ آپ نے کہی ہے، اور اس کا ثبوت کوئی نہیں، کوئی دلیل کوئی نہیں۔ جیسے کہ جھوٹی حدیثیں کئی بنائی گئیں، موضوعات کئی بنائی گئیں، موضوع روایتیں، موضوع حدیثیں۔ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے، ایسے علماء پیدا کیے، ایسے محدثین پیدا کیے، ایسے سلفی لوگ پیدا کیے اللہ نے، جنہوں نے ان غلط قسم کی روایات کو، من گڑت روایات کو بالکل چھان پھٹک کے الگ کر کے رکھ دیا۔ یہ کام اللہ نے اپنے بندوں سے لیا۔
تو جو نبی کے ذمے کوئی ایسی بات لگائے جو انہوں نے نہیں کہی ہے وہ بھی پکا جہنمی ہے، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پکا جنتی ہے۔ اب یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ کس کو ملے گا، کس کی زبان پر جاری ہوگا؟ جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہے، اس پر قائم رہا ہے۔ پڑھنا لا الہ الا اللہ اور نماز چھوڑنی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا لا الہ الا اللہ کام نہیں آئے گا جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جتنا مرضی کہتا رہے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، اور کلمہ بھی پڑھ پڑھ کے سنائے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جنت والی زندگی کے لیے اعمال صالحہ درکار ہیں، اور جہنم والی زندگی کے لیے اعمال سیئہ درکار ہیں۔ کوئی شخص بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر بغیر کسی قصور کے کسی کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ تو ظلم ہوگا، اور اللہ تو بڑا عادل ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے عدل سے بھی ڈرتے رہا کرو۔ اگر اس کی عدل کی گرفت میں آ گئے تو بچنا محال ہوگا، کہ اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں۔ کتنی دفعہ نماز میں تم یہ بات کہتے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بار نماز کے اندر پڑھتے ہو، اور پھر اللہ کو بڑا نہ مانو، پھر کسی اور کو بڑا مان لو، تو یہ تو پھر جھٹلا دیا نا اپنی ہی بات کو۔ اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو اسوہ حسنہ کے خلاف ہے وہ اسوہ سیئہ ہے۔ حسنہ کے متضاد عربی زبان میں سیئہ آتا ہے۔ حسنات حسنتن کی جمع ہے، سیئات سیئتن کی جمع ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر آتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلف اللیل، وزلف اللیل۔ نمازیں پڑھو دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ رات کے اوقات میں کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب اور عشاء، اور اللہ والے تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ اور دن کے اوقات میں کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ دن کے اوقات میں۔ فجر کی نماز بھی رات کے اوقات میں۔ تو گویا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلف اللیل، نمازیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں اس کے کھاتے میں تو پکے لکھے گئے نا گناہ، نہ اس نے ان کو مٹانے کی کوشش کی، نہ ان کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ نماز نہ چھوڑو، کسی صورت میں نہ چھوڑو۔ نماز کسی کو معاف نہیں، نبی کو معاف نہیں، نبی کے گھر والوں کو معاف نہیں، نبی کی بیویوں کو معاف نہیں، نبی کی بیٹیوں کو معاف نہیں، اہل بیت کو معاف نہیں۔ نماز بیماری میں معاف نہیں، نماز جنگ میں بھی معاف نہیں، کسی بھی حالت میں نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ مردوں مرد بنو، عورتیں نہ بنو۔ عورتوں کے لیے کچھ رعایت ہے کہ اتنے دن تم نماز نہ پڑھو کیونکہ تم پاک نہیں ہو۔ مرد بنو، مرد کیوں نمازیں چھوڑتے ہو؟
اللہ کو یاد رکھنا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والا، اس کو اس اسوہ حسنہ کا فائدہ ہوگا۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اسوہ حسنہ کو پڑھو، سمجھو، سیرت طیبہ کو پڑھو، سمجھو، سیرت النبی کو سنو، پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالو۔ آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت طاہرہ کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے پاس تو سیرت پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور موبائل پر ہم ساری رات جاگ سکتے ہیں۔ موبائل کی سکرین پر لغویات دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں، سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سیرت سننے کے لیے وقت نہیں۔ اور یہ جمعے میں حال دیکھتے ہیں نا آپ، ان لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کی باتیں آ کے سن لیں، وقت پہ آ جائیں، نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ ایک وقت مقرر ہے، جب ختم ہو گیا پھر ختم، پھر کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر صحیح مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے، اور دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ آخرت میں جنت مل جائے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کا دیدار ہو تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہے؟ آخرت میں بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے ہر طرح کی نعمت مل جائے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ چاہتا ہے تو اگر فوز و فلاح دو جہاں، کر اطاعت مصطفیٰ اور خدمت خلق خدا۔ نبی پاک کی اطاعت بھی لازم ہے اور بندوں کے حقوق پورے کرنے بھی لازم ہے، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حق بھی بتائے اور بندوں کے حق بھی بتائے اور خود عمل کر کے دکھایا، اور نبی پاک کا جو اپنا عمل ہے وہی اسوہ حسنہ ہے۔ ہر معاملے میں آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے، ہر معاملے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اس مسئلے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں کیا فرمان ہے، کیا عمل ہے، کیا نمونہ ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے، اگر ہمارے پاس علم نہیں تو کسی عالم سے پوچھ کر ہم اس مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، پہلے برا عمل کر لیتے ہیں اور بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں عالم کے ساتھ، اور یہ مسئلہ تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا تاکہ تو گناہ سے بچ جاتا۔ اللہ ہم سب کو اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا